بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 18 سورۃ یونس آیت نمبر 19۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ یہاں سے مشرکین پر مسلسل زجرات کا ذکر ہے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے ان کے شرک پر اور ان کے مختلف اعتراضات اور ان کی قباحتوں کا ذکر ہے۔ ماقبل میں مسئلہ نفی شفاعت قہریہ اور مسئلہ توحید بیان ہوا اور ان کے شفعاء پر رد ہوا کہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، تم ان کی عبادت کرتے ہیں جو تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور اے مشرکو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے شفعاء ہیں۔ تو یہاں ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت، یہ پہلے لوگوں کے لیے دین تھا، اب ہمارے لیے یہی دین ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو وما کان الناس سے جواب ہے کہ دین شروع سے ایک ہی چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آخری نبی محمد رسول اللہ تک وہ ایک دین ہے، دین توحید۔ یہی دین توحید تمام انبیاء کا دین ہے۔ شرک کسی دین میں جائز نہیں ہوئی اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے شرک کا حکم نہیں دیا۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، نہیں تھے لوگ مگر ایک امت، ایک جماعت اور ایک دین پر جو عقیدہ توحید ہے۔ فاختلفوا، تو پھر اختلاف کیا بعد میں لوگوں نے کہ توحید کے بعد اس میں شرک لیا ہے۔ تو یہ دین پرانا ہے اور یہ دین توحید ہے، اور جو شرک کرتے ہیں یہ دین توحید کے خلاف ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک سے، کہ جب ہم شرک پر ہیں اور دین توحید سے ہٹے ہوئے ہیں تو ہم غلط ہے، تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ آپ اگر سچے نبی ہے تو عذاب لے آئیں۔ تو جواب دیا ولولا کلمۃ سے کہ عذاب تو جلدی آ جاتا، لیکن پہلے سے یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ عذاب وقت مقرر پر آئے گا۔ تاخیر عذاب کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے اور لوگوں کو اللہ نے مہلت دی ہے۔ اگر وہ مہلت کا فیصلہ نہ ہوتا تو فی الفور تمہیں سزا دے دی جاتی۔ ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتا وہ کلمہ معنی فیصلہ، سبقت جو گزر گیا ہے من ربک کا تیرے رب کی طرف سے، وہ تاخیری عذاب کے بارے میں کہ اللہ جلدی سزا نہیں دیتا، اللہ مہلت دیتا ہے، تو لقضی بینہم، ان کے درمیان میں فیصلہ ہو جاتا، فیما، اس مسئلے کے اندر فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی مسئلہ توحید میں اختلاف کرتے ہیں اور شرک پیدا کرتے ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ سے اور شرک پر چلنے کی وجہ سے ان پر فیصلہ فی الفور ہو جاتا کہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا، لیکن چونکہ پہلا فیصلہ تاخیری عذاب کا ہے، کلمہ سے مراد عذاب کا فیصلہ۔ وَيَقُولُونَ، یہ ایک اور اعتراض کا جواب ہے کہ پھر کہتے ہیں جب آپ برحق نبی ہیں اور سچے ہیں تو آپ معجزہ لے آئیں، اور معجزہ بھی وہ جو ہماری چاہت کے مطابق ہو، جیسے کہ مکے والوں نے معجزات مانگے تھے کہ مکے کے اندر نہر جاری کی جائے، یہاں سے زمین کے اندر تفجر الانہارا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ذکر ہے وہ جو معجزات مکے والوں نے مطالبے کیے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نزول الآیت من اللہ، آیت کا نازل ہونا اللہ سے، اللہ کی طرف سے، یعنی معجزات کا نازل ہونا من اللہ، یہ غیب، یہ تو غیب کا علم ہے، اور انما الغیب للہ، غیب خاصہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ معجزہ کب آئے گا اور کس وقت آئے گا یہ غیب کا علم ہے، اور معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ معجزات میرے اختیار میں نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ معجزہ یہ علم غیب ہے، اور علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور اللہ جب چاہے گا، میں تو صرف نذیر ہوں، تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں لولا انزل، کیوں نہیں اتارا جاتا اس نبی پر آیتن، کوئی معجزہ من ربی، اس کے رب کی طرف سے، اور یہاں آیت سے مراد وہ معجزہ ہے جو ہمارا مطلوبہ معجزہ ہے۔ فقل، جواب دے دیجئے کہ انما الغیب للہ، غیب خاص اللہ کے لیے ہے۔ یہ اصل میں عبارت اس طرح ہے کہ نزول الآیت غیب، یہ صغرا ہے اور یہ محذوف ہے،
اور انما الغیب والغیب للہ، اور غیب اللہ کے لیے ہے، اس لیے نزول الآیت جو معجزہ ہے وہ بھی غیب ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فقل کہہ دیجئے انما الغیب، غیب کا علم خاص اللہ کے لیے ہے، فانتظروا، اب تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، یہ زجر ہے ایک اور بات پر کہ ان کی حالت ذکر کی جائے، جب ان کو سکون اور صحت ملتی ہے تو یہ پھر اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں، توحید پر اعتراض، قرآن سے انکار، رسول سے انکار، اور ساتھ ساتھ ان کو تخفیف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اسی ناشکری اور ناقدری نہ کرو۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً، کوئی نعمت اور صحت، من بعد ضراء، اس تکلیف کے بعد، مستہم، جو ان کو پہنچ جائے، تو اذا لہم مکرن، تو پھر ان لوگوں کے لیے مکرن مانا تانا ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں۔ مکر کا معنی تان کے معنی میں ہے، یا مکرن احتیال کے معنی میں ہے، معنی یہ کہ حیلہ کرتے ہیں، فی آیاتنا، فی ابطال آیاتنا، ہماری آیات کے باطل کرنے میں، مختلف شرکی شبہات اور اعتراضات کرتے ہیں رسول سے انکار کرنے کے۔ قل کہہ دیجیے اللہ اسرع مکرا، اللہ بہت جلد ہے مکرن، تدبیر کرنے میں، اللہ تمہارے اس مکر، تمہارے اعتراض کا جلدی تدبیر کرے گا اور تمہیں اللہ سزا دے گا۔ ان رسولنا، بے شک ہمارے فرشتے، یکتبون، لکھتے ہیں، ما تمکرون، جو تم مکریں اور سازشیں اور طعنہ کرتے ہو، دین کے خلاف، رسول کے خلاف۔ هو الذی، اس میں دلیل عقلی بھی ہے اور ساتھ ساتھ زجر بھی ہے۔ اولاً اس میں دلیل عقلی ہے کہ اللہ کی توحید پر، کہ نظام کائنات چلانے والی ذات اللہ ہے، تم سمندر میں ہو یا کشتیوں میں ہو، اور تم اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہو، خشکی میں بھی اللہ سواریاں تمہیں عطا کرتا ہے، گاڑیاں اور مختلف یہ سواریاں جو تمہیں اللہ نے عطا کی، اور سمندر کے اندر بھی اللہ سواری عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہو، اور پھر مانگتے ہو غیروں سے، کھاتے اللہ کا ہو، اور سواری اللہ کی استعمال کرتے ہو، خشکی اور سمندر اللہ کا استعمال کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو یہ کہ یہ غیر سے دی ہے، غوث اور قطب اور ابدال نے دی ہے، اور ولیوں سے مانگتے ہو۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم، جو چلاتا ہے تم کو، فی البر، خشکی کے اندر، والبحر، اور سمندر کے اندر، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں التفات ہے، ابھی خطاب کی حالت شروع ہو گئی، وجرین، پھر غائب کی حالت ہے، حتیٰ اذا کنتم، یہاں تک کہ تم ہوتے ہو، فی الفلک، کی کشتیوں کے اندر، وجرین بہم، اور یہ کشتیاں ان کو لے کر چلتی ہیں، جرینہ لے کر چلتی ہیں یہ کشتیاں ان کو، بریح طیبۃ، نرم ہوا کے ساتھ، طیبہ معنی پاک یعنی نرم ہوا، وفرحوا بہا، اور یہ خوش ہوتے ہیں ان کشتیوں پر بیٹھے ہوئے، تو جاءتھا ریح عاصف، آ جاتی ہے ان کے پاس ایک تیز ہوا، عاصف معنی ایسی ہوا جو تیز ہو، جو کشتیوں کو الٹا کر دے اور توڑ پھوڑ دے۔ وجاءہم الموج، اور پھر جب ہوا چلتی ہے تو ہر طرف سے موج آ جاتی ہے، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا، اور یہ یقین کرتے ہیں، انہ محیط بہم، کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے اللہ کے عذاب نے، اور یہ بھی غرق ہونے کے قریب ہے، تو اس مشکل حالت کے اندر دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہوتے ہیں لہو، اللہ کے لیے، الدین معنی الدعا، پکار، اس وقت تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اخلصوا للہ، فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا، کہ اللہ کو لیے خالص کرو دین کو، پکار کو، تمہارے آلہہ اس وقت تمہیں کچھ کام نہیں آتے۔ یہ حالت ذکر کی ہے سمندر کی صورت کے اندر، چونکہ اس صورت میں مشرکین جو شرک کرتے ہیں تو وہ اپنے آلہہ کو شفاء مانتے ہیں، وہ چھڑانے والے مانتے ہیں کہ ہمیں مصیبت سے بچائیں گے، اور خاص کر وہ مشرکین جن کا عقیدہ آخرت کے اوپر ہے، تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے یہ ہمارے اولیاء اور بزرگ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے اور ہمیں نجات دلائیں گے۔ تو ان کو یہ دلیل ذکر کی کہ دنیا کے اندر دیکھو تم ایک مشکل اور مصیبت میں جب پھنس جاتے ہو، جو کہ سمندر ہے، اور سمندر میں کشتی ڈوبنے کے قریب آ جاتی ہے، تو اے مشرکو ذرا سمجھ اور عقل سے کام لو کہ وہاں تمہارے آلہہ تمہارے کام نہیں آ سکتے، اور اس وقت بھی تم جب ڈوبنے کے قریب ہوتے ہو تو خالص اللہ کو پکارتے ہو، تو قیامت کے دن یہ تمہارے شفعاء قیامت کے عذاب سے کیسے تمہیں بچائیں گے، اور وہاں تمہارے کام بھی یہ نہیں آ سکتے، جب دنیا میں مصیبت میں، تکلیف میں، سمندر میں ڈوبنے کے وقت یہ تمہاری امداد رسی نہیں کر سکتے، تمہیں پہنچ نہیں سکتے، تمہاری فریاد سن نہیں سکتے، اور تمہیں بچا نہیں سکتے، تو قیامت میں کیسے بچائیں گے؟ اس لیے اس صورت میں
اس دلیل عقلی کو ذکر کیا ہے کہ سمندر کے اندر ڈوب جانے والی حالت کو خاص مناسبت ہے صورت کے اندر اسی شرک پر رد ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا ہے۔ یقولون یہ کہتے ہیں لئن انجیتنا کہ اے اللہ تو نے اگر ہم کو نجات دے دی من ہادی اس مصیبت اس غرق سے ڈوب جانے سے لنکونن من الشاکرین تو ہم ضرور بضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا من الشاکرین معنی من الموحدین کہ ہم خالص تیرے سامنے عبادت کریں گے، تیرے دین کو پکاریں گے، تجھے ہی پکاریں گے۔ فلما انجاہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے تو اذا ہم پھر یہ لوگ یبغون سرکشی کرتے ہیں، یبغون معنی بغاوت کرتے ہیں فی الارض زمین کے اندر بغیر الحق ناحق، اور بغاوت ناحق یہ ہے کہ پھر شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ناجائز ہے۔ یا ایھا الناس اللہ کہتا ہے اے لوگو انما بغیکم یہ تمہاری سرکشی کا نقصان علی انفسکم تمہارے نفسوں پر پڑے گا، یہ شرک کا وبال اور سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ متاع الحیات الدنیا یہ منصوب ہے فعل محذوف کی وجہ سے، متعوا متاع الحیات الدنیا یہ جو تم کچھ کرتے ہو یہ دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا عارضی وقت تھوڑا سا سامان ہے، اس فائدے کو لے لو۔ ثم الینا مرجعکم معنی فائدہ اٹھاؤ دنیاوی زندگی کے سامان سے، تمہاری واپسی ہمارے پاس ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون پھر ہم تمہیں بتلائیں گے وہ اعمال تمہارے شرکیہ جو تم کرتے تھے، اور ان کی تمہیں سزا ملے گی آخرت کے اندر۔ چھوڑ دو اس شرک سے، باز آ جاؤ، نبی پر اعتراض نہ کرو، قرآن پر اعتراض نہ کرو، توحید سے انکار نہ کرو، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔